آباد رہیں گے ویرانے شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں، آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں، اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا جس وقت بجیں گی زنجیریں، جو آج فیس بکوں پر اپنے تبصرے کر رہے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ آنے سے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھو اگر تمہارا یہی سٹینڈ رہا اور تاریخ لکھی جائے گی تو غداروں میں نریندر مودی کا نام بعد میں آئے گا، پہلے تمہارا نام لکھا جائے گا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بیچ کر اپنے تلواریں مسلمانوں نے مسلح خرید لیے ہیں، عزت و آبرو لوٹتی گئی اور ہم صرف دعائیں کرتے رہ گئے۔ یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو بل ہے، اس کا اویئرنیس لانا ہے ہمیں زمینی سطح پر۔ آپ لوگ آواز دیجئے، ہم ضرور یہاں سے نکلیں گے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ شاہپور کو جبھی بھی کوئی آواز گلبرگے سے آتی ہے ان کو لبیک کہہ کے ہم جب شاہپور کے عوام میں آواز اٹھاتے ہیں سب کے ایک ہی آواز میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لڑائی لڑی تھی، اس سے زیادہ لڑائی ہم کو آگے بڑھ کر لڑنے کی ضرورت ہے۔ 4 تاریخ کا جو اجلاس ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ بس گزارش یہ ہے کہ سروں کا جو سمندر ہے وہ دیکھنا ضروری ہے، اس کے بعد بھی کوئی معاملہ ہو تو انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے اور اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ شاہپور کو جبھی بھی کوئی آواز گلبرگے سے آتی ہے ان کو لبیک کہہ کے ہم جب شاہپور کے عوام میں آواز اٹھاتے ہیں سب کے ایک ہی آواز میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ NRC میں بھی آئے تھے تو انشاءاللہ ہم شاہپور سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیے تھے۔ NRC ایک معنی میں ایک چھوٹا پرابلم تھا، اب یہ اتنا بڑا پرابلم لاکے سامنے کھڑے ہیں، اس کو تو ہم ختم کرے تک سانس ہی نہیں لینا ہے۔ یہ تحریک جہاں تک جا کر پہنچے گی اس کا کہاں تک کب کہاں ہوں گا پتہ نہیں، مگر ہمارے کو یہ یقین کے ساتھ چل رہا ہے کہ اس بل کو ترمیمی بل کو ختم کرے تک سانس نہیں لینا ہے۔ جب بھی آواز دیے ہم سب ساتھ کھڑے رہ کر ہم بڑے ہمارے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ چل کر ان کا ساتھ دے کر اور ترمیمی بل کو ختم کر دینا ہے۔ الحمدللہ آج گلبرگے کے ذمہ دار آ کر جو 4 تاریخ کے ہونے والے پروگرام کی جو دعوت دے کر ہیں، الحمدللہ ہم تمام یہاں پہ آئے ہوئے کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں یا تو کوئی جماعت کے ذمہ دار ہیں یا کوئی قائد ہیں، اسی طریقے سے الگ الگ تعلق رکھنے والے الگ الگ ریسورس پرسنس یہاں پہ موجود ہیں، تو الحمدللہ ہم تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ 4 تاریخ کا جو اجلاس ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے، جس کی سرپرستی حضرت سجادہ نشین صاحب کریں گے اور صدارت مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کریں گے، اور اس میں محمود مدینی صاحب کو دعوت دی گئی ہے، ابو طالب رحمانی صاحب کو دعوت دی گئی ہے، توقیر رضا خان صاحب کو دعوت دی گئی ہے، قاسم الاشرفی صاحب کو دعوت دی گئی ہے، پھر ہر ایک پارٹی سے بھی اپنے اپنے لیڈرز آ رہے ہیں، SDPI سے ایک لیڈر آ رہے ہیں، مسلم لیگ سے ایک لیڈر آئیں گے، اور صرف یہی نہیں، عام آدمی پارٹی سے سنجے سنگھ صاحب کی کوشش چل رہی ہے، جیسے ہی وہ سب فائنل ہوگا آپ تک ضرور اطلاع۔ اس کے علاوہ کل پرسوں ایک ایوان شاہی میں میٹنگ بھی رکھی گئی تھی جس میں ہر سماج سے ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اس میں کتنے سماج ہے آپ کو یاد؟ 33 سماج والے لوگ تھے جہاں ہم لوگ میٹنگ میں ان کو دعوت دیے، تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی ایک ڈائریکشن ہے کہ برادران وطن کو لے کر ہی ہم کو یہ مہم چلانا ہے۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں ہمارے آپ لوگ جا کر اپنے برادران وطن سے ملیے، ان کو سمجھائیے یہ کیا ہے اور ہمارے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اور آگے دیکھیے یہ تو ابھی وقف کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، مگر آگے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم سب کو ایک ہونا بہت ضروری ہے، اور میں بس اتنی درخواست کروں گا 4 تاریخ کو انتظام سب ہے، آپ لوگ جتنی بھی تعداد میں آپ لوگ شاہپور سے نکل کر آ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں 1-2 پروگرام پر اتفاق کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ اس باتوں کی
पूरी कोशिश कर रहा है कि हमको एक के बाद एक जो है चीज़ों में उलझाया जाए, एक के बाद दूसरी चीज़ों में फंसाया जाए, तकलीफ़ दी जाए। इंशाअल्लाह हम भी थकेंगे नहीं। इसके बाद भी कोई मामला हो तो इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे और अपने हक़ के लिए इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। भयानक असरात होने वाले हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर एक बात होती तो बताई जा सकती थी। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो इसके मातहत वो करना चाहते हैं। हम अपनी आवाज़ को जो है हुकूमत के खिलाफ बुलंद करते रहेंगे और इसके लिए आखिरी हद तक इंशाअल्लाह हम लड़ने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ सबको वाज़ेह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, उसकी मुखालफत में हमें लड़ना है। इसमें एक गौर करने की बात है, किसी मजहब, किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ हमारा ये एहतजाज नहीं है। ये जो बिल आया है उसके ख़िलाफ़ हमें दूसरे मजहबों को लेकर साथ में इसकी मुखालिफत करना, क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा पार्लियामेंट में क्या हुआ, 232 वोट भी हमारे हक़ में आए दूसरे रिलीजन और दूसरे एमपी की जानिब से जो गैर मुस्लिम हमारा साथ दे रहे, तो उनको लेकर हमें उस बिल की मुखालिफत के लिए 4 तारीख का जो है जलसा है पीर बंगाली ग्राउंड में, उसके तफसील बताई जाएगी। बस गुजारिश ये है कि सरों का जो समंदर है वो देखना ज़रूरी है। आज मुत्तहिद होना, आज अगर इत्तेहाद पैदा नहीं होंगे तो ये ज़मीनें, ये जायदादें और इसी तरह ये मदारिस और मसाजिद का पुरसान हाल नहीं होगा। हमारे बाद आने वाली नस्ल हमें कोसेगी कि हमारे असलाफ ने क्या काम कर कर गया। और 4 तारीख के लिए बिलखुसूस मेरा ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह जो है यहाँ से जितने भी आपके ताल्लुक़ा लेवल के जितने भी आप जो है तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, वो जो है कोई 2 ज़िम्मेदार मुस्तफ़ा भाई यहाँ बैठे हुए हैं, दरबान साहब और हमारे सलीम संग्राम साहब, ये 2 को जो है हम जिम्मेदारी देते हैं कि आपके लीडर से भी बात हुई है मिनिस्टर साहब से, तो इंशाअल्लाह 100-200 जितने भी गाड़ियाँ लगते हैं इंशाअल्लाह जो है वो 2 जनों को आप लोग लिखा दिए गाड़ियाँ, तो इंशाअल्लाह कहाँ भेजना है, कौन से गाँव को भेजना है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जो हुंदरुक से आए हुए हैं, सगर से आए हुए हैं, गोगी से आए हुए हैं और भी दिगर गांव से लोग जो आए, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने जो है ज़िम्मेदारों से मिलकर जो है अपने गाड़ियाँ कितने गांव से निकाल रहे हैं आप लोग वहाँ निकल, तो इंशाअल्लाह गाड़ी आपके पास पहुँचेगी या गाड़ी का इंतज़ाम वहीं करके आप उनको इत्तला दिए तो इंशाअल्लाह सब मसाइल हल होते। 4 तारीख के लिए ये हमारे को जो है एक आपके सामने ऐलान करना था। मैं तमाम लोगों का जो भी ज़िम्मेदार आए हुए हैं वो तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ये जो एक्ट है, ये जो बिल है, इसका अवेयरनेस लाना है हमें ज़मीनी सतह पर। दूसरा, इस बिल को, इस एक्ट को किस तरह से लड़ना है उसके बारे में बात करना है। अवेयरनेस 2 चीज़ का, एक ये कानून को हम सब मिलकर किस लिए अपोज कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बात करना है। अब वक्त तो नहीं है उसके बारे में टेक्निकली बात करें। 4 तारीख को जो पब्लिक प्रोग्राम हमारा होने वाला है, वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, उलमाए कराम इन डिटेल आपको इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे कि हम सब मिलकर इसको क्यों अपोज कर रहे हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, इसके बारे में क्या आपको मुलाकात, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से आपको सबको मालूम होगा, लेकिन हमारे जो लीडर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके जब क्लियर उनके मुंह से सुनते हैं, एक क्लियरिटी ऑफ थॉट हमें मिलती है। दूसरा अवेयरनेस हमें ये लाना है कि बीजेपी और संघ परिवार हमारे में किस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाकर ये बिल मुसलमानों के फेवर में है, वो साजिश के बारे में अभी हमें अवेयर कराना है। क्योंकि जब हम ज़मीनी सतह पर जा रहे हैं, आम मुसलमान अभी जुड़ा नहीं है। जिस तरह से CA NRC में हर प्लेटफॉर्म से, हर इशू से जिस तरह से जुड़ा था एक आम मुसलमान, ये वक्फ बिल को लेकर नहीं जुड़ा है। तो हमें दोनों चीज़ के ऊपर अवेयरनेस लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलबर्गा में दूसरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश की, तो नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ है। इससे पहले NRC में कि मुसलमान जो फ़िरक़ों में, टुकड़ों में, पार्टियों में बटा हुआ था, जो एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करता था, इलेक्शनों में एक दूसरे के मुखालिफ होते थे, उन तमाम ने
ان ڈفرینسز کو ہٹا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر متحد ہو کر نکلے تھے، اور حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا کہ تم ہماری مخالفت کرو گے، ہم متحد ہو کر تمہارا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت مجھے یاد ہے جب اتحاد کی بات ہوئی تھی تو دیوڑی میں سرکار خسرو حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کردار ادا کر کے گلبرگہ کے مسلمانوں کو متحد فرمایا تھا۔ آج حضرت قبلہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، گلبرگہ کا مسلمان سوچ رہا تھا کہ یہ اتحاد کا بیڑا کون اٹھائے گا، لیکن علی الحسینی صاحب قبلہ کی شکل میں خسرو حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، آپ نے کردار ادا کیا اور گلبرگہ کے مسلمانوں کو پھر سے ایک مرتبہ متحد کر کر کہا کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز کو چھوڑ دو، آنے والے اختلافات کو چھوڑ دو، پھر سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر متحد ہونا ہے، پھر سے ایک مرتبہ مسلمان متحد ہو کے آپ کے بیچ میں کھڑا ہے۔ آپ کے سامنے سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ کی ہدایت پر آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ کو صرف گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آج وقت ہے پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے این آر سی کے وقت، جس طریقے سے سی اے کے وقت مسلمان متحد ہوا تھا اور سڑکوں پر اترا تھا، اس مرتبہ بھی اترنا ہے۔ میں شاہپور کی قیادت کو سلام کرتا ہوں، میں سعید قادری صاحب کو، ان کے تمام رفقا کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے حیدرآباد کرناٹک ریجن میں آواز اٹھائی اور وہ تاریخی احتجاج کیا جس نے حیدرآباد کرناٹک کے تمام تعلقوں کی آنکھوں کو کھولنے کا کام کیا ہے۔ مسلمانوں، آج تمہارے ہندوستان کی لاکھوں مسجدوں کا مسئلہ ہے، تمہیں متحد ہونا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر۔ اور میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج فیس بکوں پر اپنے تبصرے کر رہے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ آنے سے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھو اگر تمہارا یہی سٹینڈ رہا اور تاریخ لکھی جائے گی تو غداروں میں نریندر مودی کا نام بعد میں آئے گا، پہلے تمہارا نام لکھا جائے گا۔ ہم کو آج جو ہے ہمارے مدرسے بچانا ہے، جن مدرسوں سے عبدالکلام آزاد جیسے لوگ پڑھ کر نکلے ہیں، جو ہندوستان کو سپر پاور بنانے کی کوشش کیے اور کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ہم کو وہ قوم، وہ مدرسوں کو آج توڑنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ مدرسوں کو آج ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ مسجدوں کو ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں جو مسجدوں میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو بچا سکیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں، اور اس لیے تاکہ ہم جو نوجوانان جو مسجد سے نکلتے ہیں ان میں جو ہے شعور ہو کہ ہم اللہ کے لیے ٹھہریں اور اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کے لیے ان کے مسجدوں کا، ان کے اللہ کا جو جگہ پر نام لیا جاتا ہے اس کو بچائیں ہم۔ وہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بیچ کر اپنے تلواریں مسلمانوں نے مسلح خرید لیے ہیں، عزت و آبرو لوٹتی گئی اور ہم صرف دعائیں کرتے رہ گئے۔ تو ہم کو جو ہے قوم بننا ہے جو اپنے حق کے لیے لڑ سکے۔ کہ سب سے بڑی طاقت وہ اللہ کی ہے، اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی طاقت ہے تو وہ ایمان والوں کا اتحاد ہے، کہ جب کبھی ایمان والے متحد ہو کر اتحاد فکر کے ساتھ، اجتماعیت قلوب کے ساتھ، دلوں کے جوڑ کے ساتھ کسی کام کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس میں خیر ڈالتے ہیں اور اس کے نتیجے بہت اچھے نکلتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات جو یہاں پر جمع ہیں، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب لوگ ایک فکر لے کر آئے ہوئے ہیں کہ جو قانون اس وقت بنا ہوا ہے کس طرح سے وہ قانون کو حکومت وقت واپس لے لیں، اس لیے کہ مسئلہ یہ میری اور آپ کی صرف ذات کا نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت اوقاف کا مسئلہ ہے۔ ہم انقلابی سرزمین شاہپور پر اس انقلابی مہم کے آغاز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ شاہپور حضرت صوفی سرمست کی سرزمین ہے، یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے، یہ غازیوں کی، مجاہدوں کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین میں بسنے والے اپنے اندر ولولہ انگیز جذبہ رکھتے ہیں، اسی لیے
آغاز بھی اسی سرزمین سے ہوا جلوس کا۔ میں اس حوالے سے یہاں کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ شہر گلبرگہ جو پورے علاقہ دکن میں تاریخی سرزمین ہے، روحانی ملی سرزمین ہے، اور ہمیشہ سے شہر گلبرگہ خواجہ دکن کے برکتوں سے، شیخ دکن کے برکتوں سے، آج نہیں، آزادی کے بعد نہیں، اس سے پہلے سے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے بے مثال انداز میں گلبرگہ صف اول میں رہتا ہے۔ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جن 50 شہروں کا انتخاب کیا ہے، گلبرگہ الحمدللہ اس میں سر فہرست ہے۔ خواجہ دکن کا یہ فیضان ہے کہ گلبرگہ ہمیشہ اپنی تاریخ منواتا ہے، منوائے گا اور منواتا رہے گا۔ حضرت خواجہ دکن کے اور شیخ دکن کی روحانی سرپرستی میں ان کے شہزادوں نے یہ انقلابی مہم کی باغ ڈور سنبھالی ہے۔ حسین کے بیٹے نے اس باغ کو سنبھالا ہے، تو حسین شاہست حسین ہیں، بادشاہ حسین ہیں، تو ان کی دعاؤں کی برکتوں سے ہم یہ جو تحریک کا آغاز کیے ہیں شہر گلبرگہ میں، انشاءاللہ تعالی یہ پورے ملک کے لیے مثال بنے گی کہ یہ جو مہم چلی ہے یہ ایک دن کے فنکشن سے یا 2 دن کے فنکشن سے خان صاحب ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا یہ بہت لمبی جنگ لڑنا ہے۔ جس طرح کسانوں نے اپنی جنگ 18 مہینے کی لڑی ہے اور اس جنگ میں تقریباً جو ہے 800 سے 900 لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد وہ بل کو واپس لیا گیا، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہماری جنگ بھی جو ہے بہت لمبی چلے اس بل کو لے کے، ہمارا گہروا دلی تک ہو جائے اور جو ہے منترالیہ کا بھی جو ہے وہاں پہ جو گہراوا کرنا پڑے گا اور وہاں پہ بستر لگانا پڑے گا، تو ہم اس صحیح حساب سے جو ہے نا چلنے کے لیے جب تیار ہوئے ہیں تو میں بھی بولنے کے لیے تیار ہوا ہوں کہ ہمیں دلی بھی چلنا ہے تو ہم کو چلنا پڑے گا، اور جو ہے شاہپور کے نوجوان ساتھی اور بزرگ تمام لوگ ہم آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے چلنے کے لیے تیار ہے۔ اور دیگر کئی ایک سوالات تھے مرکزی حکومت سے انہوں نے پوچھا تھا، اس پر انہوں نے کوئی مطمئن بخش جواب نہیں دیا، اس کے بجائے انہوں نے ایک آمرانہ ایفیڈیوٹ یہ کہی کہ یہ سب بے بنیاد ہیں، ان کے جو چیلنجز ہیں ان تمام ریٹ پٹیشنز کو خارج کیا جائے، یعنی جوڈیشل سسٹم کو بھی آج خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم سب کو جو NRC میں طلاق ثلاثہ میں پرانے جو لوگ ہیں شاہ بانو کیس میں جو لڑائی لڑی تھی اس سے زیادہ لڑائی ہم کو آگے بڑھ کر لڑنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو اپنے زندگیوں میں اب ایک وقت نکالنا ہے کہ اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسل کے لیے ہم کو ہر وقت تیار کر رہنا ہے۔